جب نوح علیہ السلام نے ہم کو اس کی مدد کے لیے پکارا تو ہم نے اس کی مدد کی اور اس کو ایک بڑی کشتی کی وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بناؤ، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے، اور نہ ہی وہ بڑھائی تھے کہ کشتی بناتے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی اور بعد میں جبرائیل امین کو بھیجا کہ نوح علیہ السلام کی مدد کرو۔ وہ ان کو بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی بناتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے اور ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوکتے، آپس میں ان تختوں کو ملاتے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط کشتی بن گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو 100 سال میں تیار کیا تھا۔ یہ تھی وہ کشتی جس کو نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب اس کی قوم کی جماعت ان کے پاس سے گزرتی تو وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم مسخرہ پن کر رہے ہو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہوا، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی اور اس کو تارکول سے لت پت کیا۔ اسی دن سے ہی تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کا طول 300 گز اونچا اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا، اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جیسے نیچے بند تھی بالکل ایسے ہی اوپر بھی بند تھی، تاکہ اوپر والے لوگ بارش سے محفوظ رہیں۔ گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی۔ اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ اس کشتی کا حلیہ تھا۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس کشتی کو علماء کے ایک گروہ نے ترکی میں ایک پہاڑ پر پایا ہے۔ اب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اس کا حلیہ بالکل وہی ہے جیسے بیان ہو گیا ہے۔ کشتی تیار ہو گئی اور ایک اچانک طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کی ایک نشانی بتائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا۔ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کر دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ جب تمہارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جا رہی ہے۔ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی لوگوں سے دور پہاڑ میں تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس وقت تمام جانور خود ہی کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بھی سوار کر دیا۔
اللہ تعالیٰ سورہ قمر 11 اور 12 میں فرماتا ہے، پس ہم نے زور کے میंہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ زمین پر کتنا پانی آیا، آسمان سے کتنا پانی آیا، یہ بس صرف اللہ ہی کو علم ہے، جس نے ساری دنیا کو غرق کیا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔